کہ روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے بتقاضۂ بشریت انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر جاتا ہے، کولی زیادتی، بدنی زیادتی، مالی زیادتی، تو یہ جتنی بھی زیادتیاں ہیں تو اگر اس کی تلافی نہ ہوئی، اس کی معافی نہ ہوئی، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں ان تمام زیادتیوں کے بدلے میں جس نے یہ زیادتیاں کی ہیں اس کے اعمال نامے میں سے اس کی جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ فعلی ہوں جو بدن سے جاری ہوئی ہیں، نماز، حج اور نفلوں اور تلاوتوں کے ذریعے سے، یہ دی جائیں گی اس کو، یا اس کی مالی عبادتیں جو اس نے صدقہ اور خیرات کی ہے یہ دی جائیں گی، اس کی زیادتیوں کے بدلے میں یہ اعمال دیے جائیں گے اس کو۔ ایک واحد روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ معاوضے میں نہیں دیا جائے گا، یہ اس بندے کے پاس محفوظ رہے گا، اس کو میں خود سے اجر عطا فرماؤں گا۔ اتنی عظیم عبادت ہے روزہ۔ تو بھائی اس روزہ رکھنے کی ذہن سازی ضروری ہے کہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے آداب اور اس کی شرائط کے ساتھ رکھا جائے؟ خالی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر آنکھ کا روزہ نہ رکھا جائے، کان کا روزہ نہ رکھا جائے، منہ کا روزہ نہ رکھا جائے، دماغ کا روزہ نہ رکھا جائے، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ نہ رکھا جائے، نفس کا روزہ نہ رکھا جائے، تو صرف کھانے پینے سے روک لینا اپنے آپ کو یہ روزہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی آنکھ کا روزہ نہ ہو، بد نظری کر رہا ہے، جس کی کان کا روزہ نہ ہو، غیبتیں سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے رمضان کے اندر، یا جس کی زبان کا روزہ نہ ہو، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا جس کے ہاتھ اور پاؤں کا روزہ نہ ہو، پاؤں سے غلط راستوں پر چل رہا ہے، ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بھینس کا یا ایک جانور کا منہ باندھ دیا جائے صبح سے شام تلک، اور ماں سوائے اس کو بھوک اور پیاس کی اور کچھ بھی حاصل نہ ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے۔ حدیث کے اندر اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کو اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، اور جو ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر صرف زبان اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو نہ روکے، بلکہ کھانے پینے سے روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو بھی بد نظری سے روکے، کانوں کو بھی غلط سننے سے محفوظ رکھے، زبان کو بھی غلط بولنے سے محفوظ رکھے، اور غلط راستوں پر چلنے سے اپنے پاؤں کو بھی محفوظ رکھے، ظلم اور زیادتیوں سے اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں اس کو دوں گا، اس کا اجر میں خود ہوں، اس کو میں اپنا دوست بناؤں گا، تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ایسے روزے سے۔ تو اس کے لیے ذہن سازی کرنا، اس کے لیے ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا یہ بہت ضروری ہے، تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔